ہمارے گھر کا ماحول کیسے امن اور پرسکون بنے گا؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ اے ازواج مطہرات، نبی کی بیویوں، ایمان والے جو بھی حضرات ہیں ان کی بیویوں سے، عورتوں سے یہ خطاب ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھر میں اپنے آپ کو محفوظ پاؤ گے۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں عزت و وقار کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہیں، اور اگر اس کے باہر جانا ہو تو زمانے جاہلیت کی طرح بن سنور کر نہ نکلو۔ آگے اللہ نے کہا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ گھر میں سکون اس اعتبار سے آئے گا کہ گھر کے اندر جو عورتیں ہیں، گھر کے اندر جو مائیں ہیں، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز کی پابندی کریں، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اگر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے تو زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال رکھے، بحیثیت والد، بحیثیت گارجین، بحیثیت باپ اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ قرآن کریم بہت بہترین اسلوب میں ہمارے اور آپ کے سامنے یہ پیغام پیش کرتا ہے، بس ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ایک باپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ سورہ لقمان کا آپ پڑھیں، کتنے پیارے انداز میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ ایک باپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کے اوپر کہ اپنے بچوں کو گناہوں سے روکے۔ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو غلط کام کرنے سے روکے۔ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ آگے اللہ نے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کہ اے میرے بیٹے اس چیز کو جان لو، رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین سے مخفی ہو، چاہے وہ پہاڑ کے اندر ہو، آسمان کے اوپر ہو، زمین کے نیچے ہو۔ الغرض یہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ لہذا اے میرے بیٹے تم گناہ سے بچتے رہنا، اے میرے بیٹے تم گناہ سے بچتے رہنا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اسی طریقے سے اے میرے بیٹے تم نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ فرائض آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے ایک باپ کی حیثیت سے کہ اپنے بیٹے کو نماز سے قریب کیجئے، اس کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا جو فریضہ عائد ہوتا ہے اس کو سمجھائیں۔ اسی طریقے سے جب اس کے اوپر مصیبت آئے تو آپ ان کو یہ سمجھائیے، ان کو یہ پیغام دیجئے، سبق دیجئے کہ بیٹے اگر تمہارے اوپر پریشانی آتی ہے تو ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ صبر کا پیغام ملتا ہے، عزم کا پیغام ملتا ہے کہ زندگی میں مراحل بہت سارے آئیں گے، پریشانیاں راستے میں ہموار ہوں گی، لہذا ایسے پریشانی میں اس مسائل میں الجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو تنے تنہا نہیں، بحیثیت باپ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اولاد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک بیٹا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، کوئی بھی ہے، اگر بیٹا ہے بالغ ہے تو پھر اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اپنے باپ کو کس انداز سے نصیحت کرتے ہیں۔ اس سے پیارا اور اس سے بہتر اسلوب ہو ہی نہیں سکتا ہے جو قرآن نے اپنایا ہے۔ قربان جائیے اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر کیا کہا؟ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ بحیثیت والد اگر کوئی کام کر لے جو نہ کرنا چاہیے، اگر بحیثیت باپ، میرے نوجوان ساتھیوں غور سے آپ سنیں، اگر بحیثیت باپ آپ کے گھر کے والد جو ہے، جو ذمہ دار ہے، گارجین ہے، ان سے اندیکھے میں قصدن سہون بھول کر ہو یا جان بوجھ کر ہو کوئی کام سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بحیثیت بیٹا
آپ کو سمجھانا ہے, اپنے ابو کی نگرانی کرنی ہے, اپنے ابو کو سنبھالنا ہے. یہ قرآن پیغام دیتا ہے اور اسلوب بھی بہت پیارا ہے, نرم لہجے میں بات کرنی ہے, اس لیے کہ یہ بات بھی ذہن میں رہے جس سے آپ مخاطب ہیں, بات کر رہے ہیں, یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا باپ ہے, یہ آپ کے والد ہے. ادب اور لحاظ کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے کلام اور گفتگو کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا اذ قال لأبی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کیا فرماتے ہیں, اے میرے ابو جان, آپ ایسے بت کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. اے میرے ابو جان, میرے پاس وہ علم ہے, میں وہ چیز جانتا ہوں جسے آپ مان لیں تو صراط مستقیم کے گامزن ہو جائے تو آپ کے لیے کامیابی ہے. مجھے خوف اور ڈر اس بات کی ہے, میں ڈرتا اس بات پہ ہوں کہ رب العالمین کے عذاب میں کہیں آپ مبتلا نہ ہو جائے, آپ رحمان کے بجائے شیطان کے دوست نہ بن جائے. لہذا اے میرے ابو جان, میری اس بات کو مان لیجئے. باپ کی طرف سے کیا جواب ملتا ہے, قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم. اے ابراہیم, خبردار, جو بات تو نے کہہ دی سو کہہ دی, لہذا دوبارہ ایسی بات نہیں آنی چاہیے. میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے. میں جو کام کر رہا ہوں اس پہ نظر انداز کر دینا اور انگلی دوبارہ مت اٹھانا. حضرت ابراہیم پھر بھی ایک باپ سے کس انداز میں کلام کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے جب ایک باپ کی طرف سے یہ ڈانٹ اور پھٹکار ملتی ہے اپنے بیٹے کو, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر گرجتے اور برستے نہیں ہیں بلکہ بڑے پیارے انداز میں اپنے باپ سے یہ کہتے ہیں, قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. اے میرے ابو جان, میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا, اللہ رب العالمین سے بخشش کی دعا کرتے رہوں گا, گرچہ آپ مجھے مار دے, سنگسار کر دے, میں ویسی نوبت آنے نہیں دوں گا, میں جا رہا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے کہ ایک باپ سے اس طریقے سے کلام کرنا چاہیے, ایک باپ سے نرم انداز میں بات ہونی چاہیے. لہذا ہر بیٹے کی یہ ذمہ داری ہے کہ باپ بحیثیت باپ ہے, وہ آپ کے والد ہیں, ان کا کام اچھا ہو یا برا ہو, غلط ہو یا صحیح ہو, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن کبھی بھی اس کو نہیں کہنا ہے, کبھی بھی اس کو آنکھ نہیں دکھلانا ہے, کبھی بھی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں یاد ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد, کہ والدین جو ہے, ماں باپ جو ہے, باپ جو ہے, اس کی رضامندی میں اللہ رب العالمین کی رضا ہے, اس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. لہذا زندگی میں, گھر میں اپنے آپ میں یہ ماحول بنائیں کہ اگر ابو کی طرف سے کوئی کمی آ جائے تو باپ کی, بیٹے کی یہ ذمہ داری ہے کہ نرم انداز میں, نرم لہجے میں اپنے ابو کی اصلاح کرے, اور باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کی نشاندہی کرتے رہے اور اس کو نیکی کی طرف مائل کرتے رہے. اسی طریقے سے گھر کے اندر جو بچیاں ہیں, جو لڑکیاں ہیں, اس کی اصلاح کے لیے ماں ذمہ دار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے, آپ سے, سب سے سوال کرے گا. کتنا پیارا لفظ اللہ کے نبی نے کہا, کلکم راع, تم سب کے سب چرواہے ہو. ایک چرواہا جو ہوتا ہے, جو بکری چراتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ جب وہ گھر سے لے کے نکلتا ہے تو اس کو اس بات کا خدشہ اور ڈر ہوا کرتا ہے کہ میری بکری کہیں دوسرے کے کھیت میں چلی نہ جائے, کہیں ایسی جگہ نہ جائے جہاں زہریلی گھاس ہو. لہذا وہ چوکنا ہوتا ہے کہ اپنے بکری کی حفاظت کرے. اسی طریقے سے ہر شخص ذمہ دار ہے, اس کو چوکنا ہونا چاہیے کہ بحیثیت باپ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری جو اولاد ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا کہ اس کا وقت کیسے گزرا, اس کی تعلیم کا کیا تم نے بندوبست کیا تھا, اس کی تربیت کیسی ہوئی تھی. اگر وہ اطاعت اور فرما بردار ہے, نیک اور صالح ہے, تو اس کا ثمرہ اور اس کا پھل اس کے بعد کو, اس کے والد کو بھی ملتا ہے. اور اگر بچہ بدکار بن گیا, بچہ نامراد بن گیا, بچہ نافرمان بن گیا, وہ دین صراط مستقیم سے الگ ہو گیا, بھٹک گیا,
اس کی دنیا بھی خراب ہو گئی، اس کی آخرت بھی خراب ہو گئی، تو وہ تو خود ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو والد ہیں، اس کا جو باپ ہے وہ بھی ذمہ دار ہے۔ لہذا ایک ماں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنے گھر کے اندر اپنے بیٹی کی حفاظت کرے۔ ایک ماں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اذان کی آواز کان سے ٹکرائے تو خود وضو کر کے مصلی پہ چلی جائے۔ ایک ماں کی یہ ذمہ داری ہے اپنے ساتھ اپنے بیٹی کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہے اور اس کو ترغیب دلائے، بہو کو بھی کہے اور ساتھ مل کر نماز پڑھے۔ جب گھر کے اندر دینی ماحول ہو جائے گا، جب گھر کے اندر دینی مزاج بن جائے گا تو پھر میرے بھائیوں گھر میں امن اور سکون ہی سکون پائیں گے۔ ورنہ اس سے ہٹ کر اگر ہم چاہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے تو یہ جو دینی تعلیمات ہیں اس کو چھوڑ کر کے کوئی بھی انسان امن اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، اس کے گھر میں امن برقرار نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں سکون کیسے رہے اور گھر کا ماحول امن اور پرسکون کیسے بنے، اس میں ایک اور بات یہ آتی ہے کہ جب ہم بحیثیت والد ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، چاہے ہمارے گھر کی بچی ہو یا ہمارے گھر کا بچہ ہو، جب وہ بالغ ہو جائے، جب اس کے شادی کا مسئلہ ہو تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں اللہ کے نبی نے کہا تنکح المرأة لأربع ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ لوگوں عام طور پہ لوگ جو شادی کرتے ہیں اس میں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، مال کو دیکھا جاتا ہے، جمال اور حسن کو دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی، اسی طریقے سے ذات برادری دیکھی جاتی ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاظفر بذات الدین کہ جو لوگ دین کو ترجیح دیتے ہیں، جو لوگ دیندار بچی کو یا دیندار بچے کو اپناتے ہیں، تربت یداک وہ خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ جو اپنے بچے کی شادی جس کا اپنا لڑکا ہے اگر اس کی شادی کرنی ہو تو وہ دیندار بچی کو دیندار لڑکی کو بہو بنا کر اگر لائے تو اس کے گھر کا ماحول اچھا اور پرامن ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہم اپنے سماج میں جب تارانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہماری سوچ یہ ہے کہ کہاں پر مال زیادہ ہے، ہم اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں، ہم اونچی برادری دیکھتے ہیں، اپنے لیول کو تلاش کرتے ہیں، بلکہ لوگ اپنے سے 2 قدم آگے بڑھ کر رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس میں امن اور سکون آپ کو میسر نہیں ہوگا۔ آپ اگر امن چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر اس بہو کو لائیں جو موحد گھرانے کی ہو، جس گھرانے میں دین کی تعلیم ہو، جو گھرانہ دین کے تعلیم سے مزین ہو، اس بچی کو لائیں جن کے یہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہو۔ آئے دن آپ دیکھتے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے آپ کے گروپ میں یہ بات آئی تھی، اپنے محفل میں لوگوں نے پڑھا بھی تھا کہ ادھر ہی بغل کی کہیں کی بات ہے کہ چند بچوں کے یا چند افراد کے لیے کسی کے جنازے میں یا کہیں جانے کی وجہ سے، شامل ہونے کی وجہ سے، شریک ہونے کی وجہ سے دوبارہ نکاح پڑھوایا گیا، تو آپ ویسے لوگوں سے رشتہ کیوں کریں؟ بنارس میں محمد پور ایک گاؤں ہے، ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، ایک بیچارہ لڑکا، اس کا والد کا نام مجیب اللہ تھا، وہ انتقال کر گیا، وہ مشرکانہ عمل کرتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق دی، موحد بن گیا اور قرآن و حدیث کا حامل ہو گیا اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے لگا۔ بچوں کو یہ معلوم ہوا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، وہ نماز جنازے کے لیے جاتا ہے، نماز جنازہ ادا کر کے قبرستان جا کر مٹی لے کر واپس اپنے گھر کو جاتا ہے۔ محلے کے جو افراد ہوتے ہیں جن کا تعلق دوسرے مسلک سے ہے، وہ لوگ اس بات پہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ اس سماج میں اس وقت تک نہیں رہ سکتا ہے جب تک کہ دوبارہ اس کا نکاح پڑھا نہیں دیا جائے۔ لہٰذا کیا ایک بیٹے کو یہ سزا مل رہی ہے کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا ہے اس لیے اس کا نکاح دوبارہ پڑھایا جا رہا ہے؟ ہم کب تک، کس حد تک اپنے بیٹی کے ہاتھ کو دوسرے کے ہاتھ میں مال کے بدولت اور حسن و جمال کے بدولت دیں گے؟ آپ ذرا غور کریں، ہمارے اور آپ کے عقیدے اور مسلک کے اعتبار سے کوئی بھی نماز، یاد رکھیں کوئی بھی نماز اس وقت تک مکمل نہیں بلکہ وہ نماز ہے ہی نہیں، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، عید ہو، بقرعید ہو، جنازے کی نماز ہو، الغرض کوئی بھی نماز اس وقت تک نماز نہیں ہے جب تک کہ اس نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی جائے۔ آپ اپنی بیٹی کے ہاتھ کو ان لڑکوں کے
ہاتھ میں دیتے ہیں، اپنا سمدھیانہ وہاں کرتے ہیں جہاں آپ اپنے ذات اور برادری کو محض دیکھتے ہیں، جہاں آپ پیسے کو دیکھتے ہیں۔ آپ ہرگز یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم موحد ہے کیا، سامنے والا موحد ہے کیا، کتاب و سنت کے حامل ہے کیا۔ ان کے یہاں جس طرح ہم اپنے آپ کو اپنے سماج میں ناچ اور گانے کو حرام تصور کرتے ہیں کہ اسلام نے کہا، اور وہ بڑے شوق سے آ کر سینہ چوڑا کر کے ہمارے اس پاک معاشرے کو ناپاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو شرم آنی چاہیے اور سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے بچی کا معاملہ ہو یا بچے کا معاملہ ہو، جب بھی شادی کرنے کی بات آئے تو سب سے پہلے ہمیں جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ گھرانہ موحد ہے یا نہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں یا نہیں، کیا مشرکانہ عمل وہاں ہوتا ہے، کیا بدعت اور خرافات انجام دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہرگز آپ وہاں شادی مت کیجیے۔ ایک جگہ نہیں ہوگی بات بنے گی، دوسری جگہ تلاش کیجیے، مشقت اور پریشانی آئے گی، لیکن آپ اس چیز سے بچ جائیں گے کہ آپ کے گھر کی لاڈلی آپ بہت محنت سے پیسہ کما کر اس کی اچھی تربیت کر دیے ہیں، اس کی زندگی اچھی گزر گئی، اب شادی ہو گئی، وہ بیچاری جا رہی ہے، آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، آپ کا اب وہاں کچھ دار کرنے کو نہیں ہے، وہ وہی کام کرے گی جو ان کے گھر والے کہیں گے۔ ان کو دوسرے کے در پہ جانا ہوگا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہوگا، ان کے اپنے ماتھے کو ٹیکنا ہوگا۔ اس پیشانی اور جبین کو اللہ نے اتنا پاکیزہ بنایا کہ انسان کے بدن کے سب سے اونچا اور اوپر بنایا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کا ایک قیمتی تحفہ سمجھیے کہ اپنی بیٹی کی صورت میں دوسروں کو ایسی جگہ پر کیوں دے جہاں پر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے اور بدعت و خرافات کرنے پر ہماری بچی کو، ہماری بیٹی کو مجبور کیا جائے۔ لہذا اس چیز کو آپ یاد رکھیں، ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بیٹھا لیں کہ ہرگز ہم اپنے بچی کی یا پھر بچے کی شادی یا ان کا رشتہ ویسے گھرانے میں نہیں کریں گے جہاں قرآن و سنت کے نام پر کھلواڑ کیا جاتا ہو، جہاں پر مشرکانہ عمل کیا جاتا ہو، جہاں پر بدعات اور خرافات کو انجام دیا جاتا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضل بذات دینی جو کہا، اس کا فائدہ اور ثمرہ یہ ہے کہ جو بچی سیرت جس کے اندر ہوگی، جس کا کردار عمدہ ہوگا، یہ صورت اور یہ جمال اور یہ مال آنے اور جانے کی چیز ہے۔ ایک بچہ نوجوان ہے، ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا چہرے کا رنگ بدلتا چلا جائے گا، وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ایک لڑکا ہے جس کا کردار، جس کی سیرت بہت اچھی ہے، جس کا اخلاق بہت اچھا ہے، جس کا عقیدہ عمدہ ہے، تو پھر وہ چیز اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پیوست ہو جائے گی۔ اگر ہم اس چیز کو اپناتے ہیں تو اس سے ہمارے گھر میں سکون ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الدنیا کلھا متاع وخیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کی قیمتی چیز جو ہے یہ نیک بیوی ہے۔ اس کے آنے سے نیک بہو اگر گھر میں آتی ہے تو اس سے پورے گھر کا گھر میں رونق ہو جایا کرتا ہے، پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ اگر پھر وہی بچے اگر صحیح نہیں ہے تو ایک باپ اور بیٹے میں جدائی، اور پھر ایک ماں اور بیٹی میں جدائی، اور اس سے پہلے بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی، لیکن وہ آئے تو پھر اپنا راج کرنے کے لیے اور اپنی بات اور اپنے آپ کو جمانے کے لیے سب کو پریشان کر دیتی ہے۔ لہذا اس چیز کا خیال رہے کہ ہم اپنے بچے کی یا بچی کی شادی کریں تو اس چیز کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ ہم ان گھر میں شادی کریں جو گھرانہ موحد ہو، جو گھرانہ کتاب و سنت کا حامل ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کے بارے الہ ہمیں اور آپ کو سبوں کو، جميع مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ جب بھی ہم اپنے گھر کے بچے یا بچیوں کی شادی کریں تو فاظفر بذات الدین، اس چیز کو سامنے رکھیں، دینداری کو سامنے رکھیں۔ اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ آمین۔ ولا توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔